السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت خاتم الانبیاء ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کا پہلا ٹاپک ہم نے پڑھ لیا ہے، جس میں ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف پڑھا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے نہیں تھے، ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اس دنیا میں نہیں ہوا تھا، تو یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ہی کیا کیا برکات ہوئی تھی، کیا کیا برکتیں ہوئی تھی پہلے ہی، تو وہ ہم اب اس ٹاپک میں پڑھنے والے ہیں۔ ٹاپک کا نام ہے، چیپٹر کا نام ہے ولادت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور۔ تو مفتی صاحب نے یہاں پر ایک مثال دے کر ہمیں سمجھایا، فرمایا جس طرح آفتاب سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی پھر شفق سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں رات ہوتی ہے، چونکہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر صبح ہوتی ہے، صبح کی عالمگیر روشنی، صبح کی روشنی چھا جاتی ہے پورے عالم میں، منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے پوری دنیا جب صبح ہوتی ہے۔ اس کے بعد آفتاب نکلنے سے پہلے آسمان پر ایک پیلا پیلا جو آتا ہے اس کو شفق سرخ کہا جاتا ہے، جو آفتاب نکلنے سے پہلے آ جاتا ہے۔ اگر آسمان پر بادل ہو تو وہ پیلا، وہ جو کلر ہے وہ نظر نہیں آتا ہے چونکہ بادل ہوتے ہیں، لیکن آفتاب سے پہلے وہ پیلا پیلا جو سرخی، شفق سرخ جسے بولتے ہیں، وہ بشارت دیتا ہے کہ دو پڑنے والی ہے۔ تو اسی طرح مثال دی ہے مفتی صاحب نے کہ جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی پھر شفق سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتی ہے، اسی طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع قریب آیا، یعنی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہونے کو آیا، تو اطراف عالم میں، اطراف عالم ہوتا ہے دنیا کے چاروں طرف میں، بہت سے ایسے واقعات ظاہر ہوئے، بہت سے ایسے واقعات ظاہر ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے، جن کو محدثین اور مؤرخین کی اصطلاح میں ارحاسات کہا جاتا ہے۔ محدث بولتے ہیں حدیث لکھنے والے کو، اس کا جمع ہے محدثین، اور مؤرخ بولتے ہیں تاریخ لکھنے والے کو، اس کی جمع ہے مؤرخین۔ تو ان کی اصطلاح میں یعنی ان کی ٹرمنالوجی میں ارحاسات ان واقعات کو کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بیان ہے، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن بصورت حمل مستقر ہوئے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حمل میں ٹھہرے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ جو بچہ تمہارے حمل میں ہے، تمہارے پیٹ میں ہے، اس امت کا سردار ہوگا، اس امت کا سردار ہوگا۔ جب وہ پیدا ہوں گے تم یوں دعا کرنا کہ میں ان کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور تم ان کا نام رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ریفرنس دیا ہے مفتی صاحب نے سیرت کی بک میں کہ کس بک سے اس کو ریفرنس نقل کیا ہے، سیرت ابن حشام۔ سیرت کی ایک بہت بڑی کتاب ہے سیرت ابن حشام، سیرت مغلطائی، تو زیادہ تر سیرت خاتم الانبیاء میں انہی کتابوں کا ریفرنس ملتا ہے، سیرت ابن حشام، سیرت مغلطائی۔ اور فرماتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہے کہ آپ کے حمل رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حمل میں رہے، میرے پیٹ میں رہے، تو میں نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصرہ، علاقہ شام کے محلات ان کے سامنے آ گئے۔ سیرت ابن حشام، سیرت ابن حشام نے اس کو نقل کیا ہے، اور فرماتی ہے میں نے کسی عورت کو کوئی حمل نہیں دیکھا کہ جو اس سے زیادہ سبک اور سہل ہو، سبک یعنی آسان اور سہل ہو، یعنی کہ ایام حمل میں
جو متوالی ہوتا ہے کمزوری یا سستی وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہے وہ کچھ پیش نہیں آئی. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حمل میں رہے اور جب حمل میں رہنے سے لے کر پیدا ہونے تک مجھے کوئی تکلیف پیش نہیں آئی. عموماً جب واقعی عورتوں کو دیکھتے ہیں ہماری مائیں جانتی ہوگی جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی، یہ ہماری ماں جانتی ہے، ہمیں کیا پتا، یہ ہماری ماں جانتی ہے. اور جب پھر پیدا ہوتا ہے بچہ اس وقت کتنی تکلیفیں ہوتی ہے تو یہ ہماری ماں ہی جانتی ہے. اسی لیے ایک شخص نے، غالباً ایک صحابی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی ماں کا حج کرایا، لیکن کس طرح حج کرایا؟ اپنی پیٹھ پر چڑھا کے، یعنی اپنی کمر پر اپنی ماں کو حج کرایا، اپنی پیٹھ پر چڑھا کے حج کے سارے ارکان پورے کرائے، صفا مروہ کرایا، طواف کرایا، ہر چیز حج کا کرایا، رمی کرائی، ہر چیز حج کے سارے ارکان پورے کرائے، لیکن اپنی کمر پر چڑھا کر، اپنی پیٹھ پر چڑھا کر اپنی ماں کے حج کرایا، پورا حج کرایا. تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ ابھی تو آپ نے وہ حق ادا نہیں کیا کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت آپ کی ماں کو جو درد ذہ ہوتا، اس وقت آپ کی ماں نے جو آواز آہ کی نگاہ، ابھی اس کا حق تو نے ادا نہیں کیا. تو مطلب یہ ہے کہ ہماری ماں جانتی ہے کہ کتنی تکلیفیں ہوتی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہماری ماں جانتی ہے، چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن ہماری ماں جانتی ہے. تو لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہے مجھے کوئی ایسی تکلیف پیش نہیں آئی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن کی تفصیل چونکہ چھوٹا سا رسالہ ہے، اس مختصر رسالے میں اس کی تفصیل نہیں دی گئی ہے. آگے انشاءاللہ بڑی بڑی کتابوں میں ان کی تفصیل موجود ہے. یہاں تک ہمارا یہ ٹاپک ہے. انشاءاللہ آگے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.